کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اور سبحان اللہ دیکھا جائے تو ہمارا سارا فوکس آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ بالکل اس کو اپوزٹ کر دیا گیا۔ اپنے دل صحیح کر لو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شوق ہو، اللہ کی موجودگی کا احساس ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر ہو۔ اگر یہ تمہارے پاس ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے تم بلیسڈ ہو۔ ایک ذہنی طور پہ انسانوں کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اور تم خوبصورت نہیں ہو تو تمہارا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی عزت ہے، نہ تمہاری کوئی ویلیو ہے، نہ کوئی تمہاری کوئی امپورٹنس ہے۔ ایبسولوٹلی رانگ۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، میری لکس نہیں ہے، میں تو خوبصورت نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے دوست ہوتے ہیں تو وہ ایسے خرچہ کرتے ہیں تو میں تو بالکل نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اور لوگ بلا وجہ اپنے اوپر ڈپریشن کو خود مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے ایک ایسا لائف سٹائل دیا کہ اگر تم اس لائف سٹائل کو فوکس کرو گے تو تم دنیا میں بادشاہ کی طرح زندگی گزارو گے۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو جاتے وقت نہ والدین اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، نہ بچے اپنے والدین کو روک سکتے ہیں، نہ خاوند بیوی کو روک سکتا ہے، نہ بیوی خاوند کو روک سکتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو یہ سب ایک دوسرے سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ ان کی وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تک زندگی ہے، موت کے آتے ہی یہ سب بھی بے وفا ہو جائیں گے۔ بہت ہی ایک پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بڑے واضح طریقے سے ہمیں ایک ڈائریکشن دی کہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن تم نے اپنا فوکس کدھر رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ چند الفاظ میں، مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی پوری ڈائریکشن کو کلیئر کر دیا۔ کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اور سبحان اللہ دیکھا جائے تو ہمارا سارا فوکس آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ بالکل اس کو اپوزٹ کر دیا گیا۔ جو دو چیزیں اللہ دیکھتا ہی نہیں، تمہارے پاس مال کتنا ہے، تم لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تمہارے پاس پاک روپی ہیں، پاؤنڈز ہیں، ڈالرز ہیں، درہم دینار ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس جگہ پہ تم رہتے ہو، تم کسی پرانے علاقے میں رہتے ہو، اچھے ملک میں رہتے ہو، کسی ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہو، کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور دوسری چیز کیا؟ کیونکہ یہ مال سے متعلق ہے نا ساری چیزیں۔ غریب ملک میں رہتا تو کیا ہے، ظاہر ہے مال نہیں ہے تو غریب ملک میں رہ رہا ہے، تو کیا ہے دوسری چیز کیا بتائی کہ نہ اللہ تمہارے نہ مال دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتیں دیکھتا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہاری ہائٹ 6 فٹ کی ہے، تمہارا رنگ گورا ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، تمہارے بال جو ہیں وہ اسٹریٹ ہیں یا کرلی ہیں، بلیک ہیں یا بلونڈ ہیں۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، ناک بڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، آنکھیں جو ہے وہ کالی ہیں یا نیلی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ ہمارا سارا فوکس کس چیز پہ کیا جا رہا ہے؟ سارا فوکس ہمارا ڈائیورٹ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ اپنی لکس کو بہتر بناؤ۔ اتنا زیادہ لکس کو بہتر بنانے کا فوکس ہے کہ اب تو فلٹر آ گئے ہیں، سنیپ چیٹ کے فلٹرز، ایسے فلٹرز ہیں کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بھدی خاتون جو ہی وہ سنیپ چیٹ کے فلٹرز لگا کے تصویر کھینچتی ہے تو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں سارے اس کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے کہ بھئی آپ ہماری گرل فرینڈ بن جائیں۔ جو ہی فلٹر ہٹتا ہے تو کہتے ہیں بہن جی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک فلٹر کا کمال، فلٹر کے ساتھ گرل فرینڈ بن جائے اور فلٹر ہٹتے ہی بہن بن جاتی ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اس قدر لکس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے
کہ اگر اچھا نہیں لگ رہے تو آرٹیفیشلی تم اپنے آپ کو اچھا دکھاؤ، کیونکہ ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ اگر تم خوبصورت نہیں لگو گے تو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، سبحان اللہ، ایک کالا انسان بھدا اور کوئی اس کی لکس نہیں، کوئی اس کو مڑ کے نہ دیکھے، وہ جا کے جب اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا ہے تو اللہ کو وہ انسان ٹام کروز سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ہم تو لکس پہ مرتے ہیں نا، وہ ٹام کروز کو دیکھو، بریڈ پٹ کو دیکھو، اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے لکس کی۔ ریڑھی لگانے والا انسان غریب 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھاتا ہے، لیکن جو ہی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو وہ بہت پیارا لگتا ہے، دنیا کے سب سے زیادہ ظاہری خوبصورت انسان سے بھی۔ تو بتا دیا گیا بھائی، کیوں ٹینشن لیتے ہو اپنی لکس کی، کیوں پریشان ہوتے ہو بلا وجہ اپنے اوپر آرٹیفیشل لکس ڈال کے؟ اللہ کے سامنے خوبصورت ہونے کے لیے تمہیں نہ مال کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں خوبصورت شکل بنانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کیا بتایا اللہ، کیا دیکھتا ہے؟ 2 چیزیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اپنے دل صحیح کر لو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شوق ہو، اللہ کی موجودگی کا احساس ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر ہو۔ اگر یہ تمہارے پاس ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے تم بلیسڈ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے، جب یہ دل میں آئے گا، اور یہ دونوں چیزیں مزے کی بات ہے آپس میں لنکڈ بھی ہیں، کہ دل میں جب یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو کیا ہوگا، پھر تمہارے اعمال بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، خشیت ہوگی، محبت ہوگی، خوف ہوگا، تو پھر تم اللہ کی اطاعت بھی کرو گے، پھر تم نماز بھی پڑھو گے، روزے بھی رکھو گے، اور جو بھی اللہ نے فرائض دی تمہارے پر فرض چیزیں کی ہیں تم فرائض بھی پورے کرو گے۔ تو یہ 2 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ، جس پہ ہمارا ایمفیسس آج دنیا ہمیں ایک الگ ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کیا ایک ذہنی طور پہ انسانوں کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اور تم خوبصورت نہیں ہو تو تمہارا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی عزت ہے، نہ تمہاری کوئی ویلیو ہے، نہ کوئی تمہاری کوئی امپورٹنس ہے۔ ایبسولوٹلی رانگ۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، میری لکس نہیں ہے، میں تو خوبصورت نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے دوست ہوتے ہیں تو وہ ایسے خرچہ کرتے ہیں تو میں تو بالکل نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اور لوگ بلا وجہ اپنے اوپر ڈپریشن کو خود مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے ایک ایسا لائف سٹائل دیا کہ اگر تم اس لائف سٹائل کو فوکس کرو گے تو تم دنیا میں بادشاہ کی طرح زندگی گزارو گے۔ اپنے دل صاف کر لو، اپنے اعمال اچھے کر لو، تمہیں کبھی بھی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اپنا فوکس شفٹ کر لو۔ تو یہ مال جو ہے، مقصد جو بتانے کا کیا ہے کہ سارا فوکس مال کی طرف شفٹ کیا گیا ہے، جبکہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کہہ رہے تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی بھی کیا بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اعمال ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جتنے بھی اگر انسان دیکھیں، ہم دنیا میں رشتے دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب بے وفا ہیں۔ وفاداری جو ہے، اس کو اگر آپ 2 اس میں ڈیفائن کر لیں، ایک ہے بے وفائی کی اگر ہم بات کریں تو ایک ہے اختیاری بے وفائی اور ایک ہے غیر اختیاری بے وفائی۔ اختیاری بے وفائی کیا ہوتی ہے؟ خود سے بے وفائی کر دینا، خاوند بیوی کو چھوڑ دے، بچے والدین کو چھوڑ دیں، والدین بچوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے؟ دوست کو چھوڑ دے، بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ دے۔ تو یہ جان بوجھ کے چھوڑنا کیا؟ یہ بے وفائی ہوگی، یہ اختیاری بے وفائی ہے، خود سے کی۔ ایک ہے غیر اختیاری بے وفائی۔ غیر اختیاری بے وفائی وہ ہے کہ چاہے ماں باپ بچوں سے جتنی مرضی محبت کرتے ہوں، چاہے بچے اپنے والدین سے جتنی مرضی محبت کرتے ہوں، چاہے دوست ایک دوسرے کے جتنے مرضی قریب ہوں، چاہے بہن بھائی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہوں، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کوئی ایک چلا جاتا ہے تو وہ پھر بے وفائی کر جاتا ہے۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو جاتے وقت نہ والدین اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، نہ بچے اپنے والدین کو روک سکتے ہیں، نہ خاوند بیوی کو روک سکتا ہے، نہ بیوی خاوند کو روک سکتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو یہ سب ایک دوسرے سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ ان کی وفاداری
صرف اس وقت تک ہے جب تک زندگی ہے. موت کے آتے ہی یہ سب بھی بے وفا ہو جائیں گے. اور دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میت کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کا مال، دوسرا اس کے اہل و عیال، اور تیسرا اس کے اعمال. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کون رہ جاتے ہیں؟ اس کے اعمال. اس کے اعمال. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ صرف ایک ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، وہ ہے ہمارے اعمال. ہمارا کوئی رشتہ بھی ہمارے ساتھ الٹیمیٹلی آخرت تک جو سنسیئرٹی نہیں دکھائے گا. یہ ساری سنسیئرٹی اگر ہے بھی تو یہ موت تک ہے. موت کے بعد کوئی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ بھی سنسیئر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کام آئے گا. لیکن اعمال ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، اور وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی خطرناک ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو تب بھی ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی چپکے ہوئے ہیں. تو سنسیئر کون ہے؟ صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، کوئی اور ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے.